محمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والصلاة اللهم صل على محمد والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم مومنین کرام سامعین محترم عزیزان گرامی قدر عزاداران سید الشہداء سن 1445 ہجری عاشورہ محرم کے اس پہلے عشرے میں امامت و ہدایت کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ گفتگو کے لیے سورہ مبارک سجدہ کی 24 نمبر آیت کو سرنامہ کلام کے طور پر آپ کی خدمت میں تلاوت کیا۔ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم ان میں سے اماموں کو بناتے ہیں، ہم قرار دیتے ہیں۔ یہ جو امام ہم بناتے ہیں یہدونا بِأَمْرِنَا، یہ ہدایت کرتے ہیں ہمارے امر سے۔ صفات کیا ہیں ان کی؟ لما صبروا، یہ صبر کرنے والے ہیں، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور ہماری آیات پر یقین رکھنے والے ہیں۔ انشاءاللہ آیت کے ذیل میں بحث آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آج انشاءاللہ ہماری گفتگو کی جو تمہیدی بحث ہے میں کوشش کروں گا کہ اسے ختم کروں، تاکہ پھر انشاءاللہ آیت کے ضمن میں جو مطالب میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں وہ آپ کی خدمت میں تفصیل سے عرض کروں گا۔ بحث کل آپ کی خدمت میں صرف اتنی عرض کی، یہ مقدمات اصل میں ہمارے نوجوانوں اور ہمارے مؤمنین کے لیے سمجھنے اس لیے ضروری ہیں کہ یہ عام طور پر ہمارے لیے اٹھنے والے سوالات ہیں، اور جو کچھ بھی اس منبر سے بیان ہو رہا ہے اس کی فضا صرف علمی ہے۔ ہم یہاں کسی کو ہرانے کے لیے نہیں آئے، ہم یہاں کسی کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں بیٹھتے۔ فرش حسین کسی مقصد کے لیے، کسی کی توہین کوئی یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ ہمارا کام کیا ہے کہ منبر حسین سے علم کی کیفیات، علم کی جو شعائیں ہیں ان کو پھیلا سکیں۔ اس لیے کہ منبر کا ایک حق یہ ہے کہ جس گھرانے سے یہ متعلق ہے وہ گھرانہ یا مدینۃ العلم کہلاتا ہے یا باب مدینۃ العلم کہلاتا ہے، اور اگر ہم ان سے منسوب ہیں تو پھر ہمیں اس علم کو جو ان کے دروازے سے ہمیں خیرات میں ملا ہے اس منبر سے تقسیم کرنا ہے۔ لہٰذا بحث جتنی بھی ہوگی ساری کی ساری ابحاث علمی ابحاث ہیں۔ آپ نے ہم سے سوال کیے، اب ہمیں کچھ سوال کرنے دیں۔ اب پہلا سوال جو پیش آتا ہے بچوں کو عام طور پر کیا کہا جاتا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ جی اکثریت غلطی پر کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم نے کل آپ کو جواب دیا کہ قرآن نے ثابت کیا ہے، قرآن میں ہمیشہ اکثریت باطل پر رہی ہے،
لہذا اگر اکثریت کے قانون کو فالو کرنا ہے تو یہ بتاؤ کہ وہ اکثریت صحیح تھی جو سامری کے ساتھ گوسالہ پرستی کر رہی تھی، یا وہ اقلیت صحیح تھی جو حضرت ہارون کے ساتھ ان کے گھر میں موجود تھی؟ یقیناً اکثریت جو سامری کے ساتھ تھی وہ ضلالت اور گمراہی پر تھی، اور جو حضرت ہارون کے ساتھ اقلیت تھی وہ حق پر تھی۔ لہذا معیار نہیں ہے، بلکہ عقلی طور پر بھی ہم نے ثابت کیا، قرآن نے بھی کیا کہا ہے کہ اکثریت کبھی حق پر نہیں ہو سکتی۔ علم کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے جتنی آپ صفات کمالیہ کے معیارات کو بڑھاتے چلے جائیں گے اتنی لوگوں کی تعداد کم ہوتی چلی جائے گی۔ تو یہ تو سمجھنے کی ضرورت ہے نا کہ محب اہل بیت ہونا کوئی اتنی معمولی بات نہیں ہے کہ ہر ایرا غیرہ اس سے متصف ہو سکے۔ ہنر چاہیے، محبت اہل بیت کے لیے ہنر چاہیے، یہ ہر ایک کے پاس نہیں ہوا کرتی۔ اس کے لیے قربانیاں دی ہمارے والدین نے، ہمارے بزرگوں نے، انہوں نے قربانیاں دی ہیں تو میرے بچے آج حسینی ہیں۔ لہٰذا یہ تمام کے تمام مقامات، یہ سارے کے سارے مراحل آسانی سے حاصل نہیں ہوتے، اور جو چیز آسانی سے حاصل نہ ہو اس میں ہمیشہ تعداد کم ہوتی ہے۔ شیطان کے پیروکار ہمیشہ سے زیادہ رہے، باطل کے پیروکار ہمیشہ زیادہ رہے۔ سستا دین جہاں بک رہا ہوگا وہاں تعداد زیادہ مل جائے گی، جہاں سر دینا ہو وہاں پہ تعداد 72 سے اوپر نہیں جاتی۔ یا رسول اللہ، یا علی مدد۔ لہذا اب اصول یہ ہے، اکثریت نہیں یہ، لیکن اکثریت کی یہ بحث آئی کہاں سے؟ مسائل کیا ہیں آپ جانتے ہیں؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد جو سب سے پہلی بحث مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا ہوا وہ امامت کا مسئلہ۔ اب یہ بحث ایک جگہ اپنی ہے، لوگ بعض کہتے ہیں کہ امامت اصل دین ہے یا فرع دین ہے، یہ خدمت میں عرض کروں گا آپ کے، لیکن مسئلہ کیا ہے ابھی میں نہیں بحث کر رہا کہ اصل دین ہے یا نہیں، کچھ مطالب ہیں عرض کروں گا، لیکن دین کا حصہ ہے یہ سب مانتے ہیں۔ اب چاہے اصل ہو چاہے فروع ہو، ابھی سے بحث نہیں ہے، ابھی میں نہیں بحث کر رہا، صرف اتنی سی بات ہے کہ آپ مجھے، اب میں نہیں کہتا اصل ہے فروع ہے، یہ بحث نہیں، حکم دین ہے یا نہیں یہ سب مانتے ہیں، شیعہ سنی سب میں کسی میں اختلاف نہیں ہے۔ بس بحث کیا ہے، ہم اصل مانتے ہیں وہ فرع مانتے ہیں، کیوں مانتے ہیں کیسے مانتے ہیں یہ بحث آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن ابھی بحث کیا ہے، آپ مانتے تو ہیں نا حکم دین۔ اب مجھے کوئی ایک حکم دین ایسا لا کر دکھا دیں، چاہے وہ اصول دین میں سے ہو چاہے وہ فروع دین میں سے ہو، جس میں خدا نے بندوں کو اختیار دے کر کہا ہو تمہاری مرضی تم جو چاہے کر لو۔ دیکھیں اگر کہیں اختیار کی بحث ہے تو وہاں پر بھی اختیار شریعت کا دیا ہوا ہے۔ تم نے جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا، جان بوجھ کر توڑا ہے تب سزا ہے۔ اب سزا میں اختیار اللہ نے دیا ہے، یا 60 روزے رکھو ایک ساتھ، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یا کوئی غلام آزاد کرو، یہ اختیار اللہ نے دیا ہے۔ آپ کو نہیں کہا کہ اپنی مرضی سے سزا تجویز کر لو، تو جو خدا سزا تمہیں تجویز نہیں کرنے دیتا وہ حکم تمہیں تجویز کیسے کرنے دے گا؟ تو خدا کوئی سزا تمہیں تجویز نہیں کرنے دیتا، وہ وہاں پہ تمہیں اختیار نہیں دے رہا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی حکم دین کا تمہیں اختیار دے دے؟ بلکہ اگر قرآن میں جا کر دیکھیں سورہ مبارکہ قصص، پروردگار ارشاد فرما رہا ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، تمہارا پروردگار ہے میرے حبیب ما یشاء، جسے چاہے خلق کرے، وَيَخْتَارُ، اور جس کو چاہے اختیار کر لے، جس کو چاہے منتخب کر لے۔ ما کان لہم الخیارہ، ان کو اختیار دیا کس نے ہے؟ آیت ہے قرآن کی سورہ مبارکہ قصص 65 نمبر آیت ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے ربک یخلق ما یشاء، جسے چاہے خلق کرے۔ پس جب وہ خلق کرتا ہے تو تم سے پوچھتا ہے؟ کبھی اس نے پوچھا تم سے کہ کیسے خلق کرنا ہے، کس کو خلق کرنا ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب ہے، یخلق ما یشاء، جہاں چاہے جیسا چاہے خلق کرے۔ تو جیسا وہ خالقیت میں یکتا ہے اسی طرح سے اختیار کرنے میں یکتا ہے، اس کا اختیار ہے، جس کو چاہے منتخب کرے، جس کو چاہے رد کر دے۔ جب اس نے خلقت کا اختیار تمہیں نہیں دیا
تو پھر باقی چیزوں کا اختیار تمہیں کیسے دے سکتا؟ پھر خدا کہہ بھی رہا ہے ما کان لہم الخیارہ، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ اب جب ایک آیت میں خلقت اور اختیار کرنے کو اللہ نے ایک ساتھ نقل کیا ہے تو پھر دونوں کی کیفیت برابر ہونی چاہیے۔ جیسا اللہ خالق ہے ویسا ہی مختار بھی ہے، ویسا ہی اختیار کرنے والا ہے، ویسا ہی بنانے والا ہے۔ اب جیسا خالقیت کا منکر کافر ہوگا ویسے ہی اللہ کے اختیار کرنے کا منکر بھی خود بخود کافر ہو جائے گا۔ بس نہ اللہ نے کسی کو خلقت کرنے کی، خلقت کی اجازت دی ہے، نہ کسی کو بنانے کی اجازت دی ہے۔ تو یہ بحث نہیں ہے، خدا نے کسی کو اختیار نہیں دیا، لیکن ایک بحث موجود ہے۔ اب بحث کیا ہے؟ بحث یہ ہے کہ پیغمبر کے بعد مسلمانوں کے امور کی ریاست، مسلمانوں کے تمام مسائل یہ کس کے ہاتھ میں جائیں گے، اور کون اس کو پیغمبر کے بعد اپنے ہاتھ میں لے گا؟ پیغمبر کی جانشینی کا مسئلہ۔ اب یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کو سارے مسلمان متفق ہے، بالآخر ہے مسئلہ ہے اور اسی دن سے ہے، کوئی نیا مسئلہ بھی نہیں ہے۔ بحث کیا ہے؟ بحث یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں اب ہم جب پہلے مرحلے میں، اب پیغمبر کے بعد بالکل پہلا مرحلہ، میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر بحث صرف علمی ہے، ہمارے کچھ سوالات ہیں، آپ جواب دے دیں۔ پہلا مرحلہ ہے، اب یہ پہلا مرحلہ ہے۔ آپ نے کہا، اور یہ ہے تفتازانی کے علاوہ کئی علماء نے اس کو لکھا کہ اصحاب نے پیغمبر کے بعد خلیفہ کے انتخاب میں اس قدر جدیت دکھائی، اتنی سیریسنس دکھائی، اس مسئلے کو اتنا اہم سمجھا کہ انہوں نے کفن اور دفن رسول کو چھوڑ کر پہلے اس کام کو انجام دیا۔ اب میں کتابوں کی اگر لسٹ گنواؤں گا تو لمبا کام ہو جائے گا، ابھی کتابوں کی لسٹ نہیں، یہ کتب اہل سنت میں واضح طور پر بات موجود ہے۔ اب آپ اپنے علماء کو رد کریں، کیا کریں، یہ آپ کا مسئلہ ہے، لیکن آپ کے علماء نے اور پھر دلیل دی۔ دلیل کیا دی؟ دلیل وہ دی ہے جو آپ کے اپنے ہاں متفق علیہ حدیث ہے۔ یہ حدیث ہم سے زیادہ کتب اہل سنت میں بہترین جو ثقات ہیں ان کے ذریعے سے نقل کی گئی۔ کیا کہا؟ پیغمبر نے فرمایا من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ۔ یہ ہماری کتابوں سے زیادہ کتب اہل سنت میں زیادہ اس حدیث کو نقل کیا گیا، اور اکثر علماء اہل سنت نے اس حدیث کو نقل کر کے بتایا۔ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ کہ من مات، مر جائے، ولم یعرف امام زمانے ہی، لیکن اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے، مات میتۃ الجاہلیہ، وہ جاہلیت یعنی کفر کی موت مرا۔ تو انہوں نے کہا چونکہ پیغمبر یہ کہہ کر گئے تھے اور لوگوں کو، مسلمانوں کو کفر اور جاہلیت کی موت پر مرنے سے بچانا ایک ایسا واجب تھا کہ اس واجب کے لیے لوگوں نے کفن اور دفن پیغمبر کو ترک کیا۔ اب میں اس بحث میں نہیں جا رہا کہ کفن و دفن پیغمبر کی روایات کیا ہیں، یہ میرا موضوع بحث نہیں ہے۔ میرا موضوع بحث یہ حدیث ہے کہ جس کے اوپر اتفاق علماء ہے۔ آج بھی یہ کہا جاتا ہے کہ سقیفہ کے اندر اس کام کو اس لیے انجام دیا گیا تاکہ خلیفہ بنا کر، اس امام کو بنا کر لوگوں کو جاہلیت کی موت پر مرنے سے بچایا جائے۔ اہم ترین دلیل جو ہمارے برادران اہل سنت کی طرف سے دی جاتی ہے وہ یہی ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر آپ کی یہ دلیل ہے تو اب ہمارے کچھ سوالات۔ پہلا سوال، اگر پیغمبر نے یہ فرمایا، اب پیغمبر نے یہ تو نہیں کہا کہ جس نے اپنے زمانے کا امام نہیں بنایا، جس نے اپنے زمانے کا امام کسی کو نہیں بنایا، مات میتۃ الجاہلیہ، وہ جاہلیت اور کفر کی موت پر مرے گا۔ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ جس نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کی۔ پس مسئلہ کیا ہے یہاں پر معرفت امام زمان ہے، اپنے زمانے کے امام کی معرفت۔ اب بحث اتنی سی ہے کہ یہ معرفت کا نہ ہونا، یہ نہ پہچاننا، اس نہ پہچاننے کی وجہ سے اگر کفر ثابت ہو رہا ہے، اب ہم نے تو نہیں کہا نا بھائی، یہ تو پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے نہیں پہچانا اور مر گئے تو کفر کی موت پر مرو گے۔ پس اگر یہ معرفت نہ ہوئی تو کفر، پیغمبر کہہ رہے ہیں، پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ تم مرو گے تو کافر مرو گے۔ اب یہ جو کفر لازم آ رہا ہے معرفت نہ ہونے کی وجہ سے، یہ فروعات دین میں ہوتا ہے یا اصول دین میں ہوتا ہے؟ یہ چھوٹی سی بحث ہے، اس کا آپ ہمیں جواب دے دیں۔ اب مجھے بتائیے، اگر آپ کہتے ہیں فروعات دین، تو فروعات دین کا مسئلہ کیا ہے؟ فروعات دین کا مسئلہ یہ ہے کہ فروعات دین کا جاننا کہیں پر بھی کفر کو لازم نہیں قرار دیتا۔
فروعات دین کا مسئلہ نہیں ہے. مثلا میں ابھی بہت سارے ہم میں سے جس نے بھی حج نہیں کیا اس کو بہت سارے مسائل حج معلوم نہیں ہیں. آپ کو اور ہمیں بہت سارے قصاص دیات کے بہت سارے مسائل ہمیں معلوم نہیں ہیں. فقہ کے بہت سارے ابواب ایسے ہیں کہ جن کو ہمیں علم نہیں ہے. اب پوری دنیا میں کوئی ایک آدمی لا کر ایسا دکھا دو کہ جو یہ کہے کہ بھئی یہ حکم دین تمہیں نہیں پتا اس لیے تم کافر ہو. اگر ایسے کفر کی سند بانٹنے لگے تو سوائے ایک دو مجتہدین کے کوئی اور مسلمان بچے گا ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بہت سارے مسائل ہیں. بلکہ بعض اوقات تو مجتہدین بھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. پھر تو دنیا میں مسلمان کوئی نہیں بچے گا. کوئی ادعا کر ہی نہیں سکتا کہ ہمیں سارے کے سارے مسائل معلوم ہیں. حتیٰ مجتہدین بڑے بڑے علماء بڑے بڑے فقہا بھی وہ کہتے ہیں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. پس فروعات دینیہ میں معرفت مسئلہ نہ ہونا کفر کا باعث نہیں بنتا. لیکن اصول دین میں اب اگر کوئی آپ سے آ کر یہ کہے ہاں میں مسلمان تو ہو گیا ہوں لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ اللہ ایک ہے یا نہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ کہیں گے مولا اگر تمہیں یہ نہیں پتا لگا کہ اللہ ایک ہے یا نہیں تو تم ابھی مسلمان نہیں ہوئے. بھئی توحید کی معرفت مسلمان ہونے کے لیے ضروری. اگر کسی کو توحید کی معرفت نہ ہوئی اور مر گیا تو ہوگا مسلمان؟ نہیں ہوگا. اگر کوئی نبوت کے بارے میں کہہ دے کہ بھئی مجھے نبوت سمجھ میں نہیں آ رہی کیا ہوتی ہے، یا یہ کہہ دے کہ نعوذ باللہ پیغمبر نبی ہیں یا نہیں مجھے نہیں پتا، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے بھئی تم اس کا مطلب ابھی تک مسلمان. بھئی نبی ہونا نہ ہونا تو بہت دور کی بات ہے. یہاں تو مسئلہ یہ بھی ہے کہ کوئی خاتم النبیین نہ مانے تب کافر ہو جاتا ہے. بھئی یہ معرفت کے مسئلے ہیں نا. اب اگر کوئی کہے مجھے نہیں معلوم تو جیسے کہے گا نہیں معلوم کفر صادق آ جائے گا. عقیدہ قیامت، کوئی عقیدہ قیامت کے بارے میں کہہ دے کہ بھئی مجھے نہیں پتا آئے گی یا نہیں آئے گی. کوئی ہے جو کہے گا نہیں ہمیں نہیں پتا قیامت نے کیسے آنا ہے، تفصیلات نہیں پتا، لیکن یقین کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، آئے گی ضرور آئے گی. ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا یقین ہے ضرور آئے گی. تو اب یہ کوئی کہہ دے کہ مجھے نہیں پتا، تو اگر نہیں پتا کوئی قیامت کو جانے بغیر مر جائے مسلمان ہے؟ نہیں ہے. بس اس کا مطلب کیا ہوا؟ پیغمبر کی حدیث یہ بتا رہی ہے کہ امامت فروعات دین میں سے نہیں ہے، اصول دین میں سے ہے. بھئی اتنا سو تو کام آپ حدیث کی اگر درایت پہ کر لیں گے، الفاظ حدیث پر اتنا سا کام کر لیں گے، آپ کے اپنے منابع کی حدیث ہے، امامت کا انکار آپ بھی نہیں کرتے. بغیر بحث کیا ہے؟ اس کو پہلے سمجھیں تو صحیح کہ امامت فروعات دین میں سے نہیں ہے، اصول دین میں سے ہے. اب جو میرے بچوں سے ہر کوئی آ کر سوال کرتا ہے کہ تمہارے اصول دین میں امامت کہاں سے آئی ہے، تو حدیث سنا کر یہ کہا کرو کہ پیغمبر نے کہا ہے معرفت امام واجب عقلی ہے، واجب عقلی ہے. پیغمبر نے کہا ہے امام نہ پہچانا تو کفر کی موت مرو گے، اور یہ صرف اصول دین میں ہوتا ہے. حدیث سنانے کے بعد یہ کہنا ہم سے مت پوچھو کہ ہمارے اصول دین میں امامت کہاں سے آئی، اپنے علماء سے پوچھو تمہارے اصول دین میں سے نکالی کس نے ہے. سوال کرو جا کے کہ تمہارے اصول دین میں سے کس نے نکالی ہے، اور پھر اپنے علماء سے سوال کرو کہ قبلہ آپ نے نکال دی. اب اگر ہم بغیر معرفت کے چلے گئے تو پھر گناہ کس کے سر پر ہوگا؟ اب مرحلہ کیا؟ مرحلہ یہ ہے اصول دین ہم نے دلیل دے دی، آپ ہمیں جواب دے دیں. آپ نے اس کے باوجود کہا نہیں یہ فروعات پر دلالت کرتی. اصل جو بحث ہے شیعہ سنی کے درمیان یاد رکھیے گا، اصل امامت پر کسی کو انکار نہیں. جو بحث ہے وہ کس پر ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں اصل امامت کو ہم بھی مانتے ہیں لیکن اصول دین میں بیان نہیں کرتے. یہ منطق ہماری سمجھ میں نہیں آتی. خوب اگر چلو ہے بھی تو بحث کیا؟ وہ کہا بھائی اصل امامت تو ہے اصول دین میں، لیکن نسب امامت کا مسئلہ ہے. اب نسب امامت پہ بھی ہم نے آپ سے پوچھا کہ بتا دو کوئی ایک کام ایسا ہو جو اللہ نے مسلمانوں کے کوئی ایک فروعات دین ایسا دکھا دو کہ جس میں اللہ نے اختیار امت کو دیا ہو. لیکن میں اگر آپ کی یہ بات بھی مان لیتا ہوں، یہاں پہ بھی ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، تو پھر ہمیں یہ بات بتائیے کہ یہ کون سا حکم دین ہے سب سے پہلے کہ جس کی تفصیلات پیغمبر بتا کر نہیں گئے. دیکھیے چھوٹا سا مسئلہ ہے نا. بالآخر اگر آپ اس کو فروع دین، نسب ایمان کو، اگر نسب امام کو آپ فروعات دین میں بھی شامل کریں تو کیا مگر پیغمبر کا کام نہیں ہے؟
بھائی جس پیغمبر نے نماز کے سارے آپ کو حکم بتا دیے، روزے کے سارے حکم بنا دیے، وضو بتا دیا، خمس بتا دیا، زکوٰۃ بتا دیا، کوئی ایک مسئلہ نہیں چھوڑا، تو کیا اس نبی نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ آپ نے میرے بعد امام بنانا کیسے ہے؟ یہ نہیں بتایا؟ یہ تو بتا دیا کہ امام نہ پہچانا تو کفر کی موت پر مر جاؤ گے، مگر یہ نہیں بتایا آپ کو کہ امام بنایا کیسے جاتا ہے۔ تو اب یہ مسئلہ ہے آپ کے پاس، اگر دیکھیے یہ بحث ہے شہید خرم زکی، اس کا ایک چھوٹا سا کلپ ہے، بچوں کو میں ضرور کہوں گا ضرور دیکھنا، یہ یوٹیوب پہ تلاش کرو، یہ کام کی چیزیں ہیں، فضولیات کو چھوڑا کرو، کام کی چیزیں دیکھا کرو۔ شہید خرم زکی کا ایک چھوٹا سا مناظرہ ہے عالم اہل سنت کے ساتھ، اس نے جا کر ان سے یہ پوچھا کہ قبلہ آپ اپنے عقیدے کے مطابق مجھے یہ بتائیں، اپنے عقیدے، میری عقیدے کو چھوڑیں، آپ اپنے عقیدے کے مطابق یہ بتائیں کہ کیا قرآن اور سنت سے پیغمبر کے بعد، قرآن اور سنت سے پیغمبر کی حدیث، پیغمبر کی سنت، قرآن کی کوئی آیت پیغمبر کے بعد خلیفہ بنانے کے اوپر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے یا نہیں؟ دیکھیے یہ مسئلہ ہے، اگر قرآن کا کوئی حکم ایسا ہے تو آیت لا کر دکھا دو، ہم بھی مان لیں گے۔ اگر کوئی حدیث ایسی ہے تو اگر قرآن کی آیت ہوتی، اگر کوئی ایسی حدیث پیغمبر ہوتی تو پھر سقیفہ میں جمع ہونے کی ضرورت نہ پڑتی، 3 دن تک مناظرے مباحثے کی ضرورت نہ پڑتی، بزرگان کو جا کر اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ وہ جا کر کہتے بھائی دیکھو یہ آیت ہے، یہ کام ہے، یہ حدیث پیغمبر ہے، یہ کام ہے، کر لو، لیکن کوئی حدیث اور کوئی آیت اگر ہے تو ہمیں بھی دکھا دو۔ اب وہ کہنے لگے یوں تو، انہوں نے کہا نہیں، مجھے یہ یوں تو نہیں بتایا، مجھے صرف یہ بتائیں کہ آپ کے پاس قرآن اور حدیث سے ثابت ہے یا نہیں؟ خلیفہ کا بنانا پیغمبر کے بعد قرآن اور حدیث سے ثابت ہے یا نہیں؟ جب انہوں نے دیکھا کوئی راستہ نہیں ہے تو انہوں نے کہا نہیں، ہمارے پاس قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ کہ اب مجھے کوئی اور دلیل ابھی آپ سے نہیں چاہیے، مجھے بس اپنے فقہ کے مطابق ایک مسئلہ اور بتا دیں، آپ کے اپنے فقہ کے مطابق وہ چیز کہ جو قرآن میں موجود نہ ہو، حدیث پیغمبر میں بھی موجود نہ ہو، اور ابھی سیرہ صحابہ تو بنی ہی نہیں، سیرہ صحابہ تو اب بننا شروع ہوگی نا، ابھی تک تو پیغمبر کا زمانہ ہے، وہ چیز کہ جو نہ قرآن میں ہے، نہ سیرت پیغمبر میں ہے، نہ سیرت اصحاب میں ہے، جب کسی چیز میں نہیں ہے اس کو دین میں داخل کرنا آپ کے ہاں بدعت کہلاتا ہے یا نہیں؟ اب کہلاتا ہے یا نہیں؟ اب ان کے پاس جواب نہیں تھا، اس کے انہوں نے کہا کہ اگر قرآن اور حدیث اور سیرت اصحاب سے ثابت نہیں ہے تو جو کام بھی آپ نے کیا ہے آپ کی اپنی فقہ کے مطابق بدعت ہے، اور بدعت شرک ہوا کرتا ہے۔ لہذا ہمارا سوال ہے، اگر آپ کے پاس ہے، پھر تیسرا سوال میں آپ سے کرتا ہوں، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہی ہے تو پھر کیا کوئی قانون، کوئی قاعدہ ہے آپ کے پاس؟ اب وہاں پر دلیل کیا دی جاتی ہے؟ وہ یہی سب سے پہلی جو دلیل دی جاتی ہے، کہ بھئی مسلمانوں نے اجماع کر لیا، اکثریت جمع ہو گئی۔ معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، پھر سے کہہ رہا ہوں، کوئی علمی دلیل، علمی بحث ہے، کسی کی کوئی اہانت و جسارت مقصود نہیں ہے، علمی بحث ہے۔ آپ کا یہ ادعا کہ پہلی خلافت پر اکثریت جمع ہوئی تاریخ سے ثابت نہیں ہے، کسی تاریخ سے ثابت نہیں ہے۔ آپ کسی بھی جگہ جائیں، گوگل سے ہی پوچھ لیں، آج کل کو لوگوں کو علماء سے زیادہ گوگل پر اعتماد ہے، آپ گوگل پہ جا کر لکھ لیں، سقیفہ لکھ دیں، ساری کاروائی آپ کے سامنے آ جائے گی، آپ کو پتہ لگ جائے گا کتنے لوگ تھے، سب کے نام، پتے، ایڈریس سب بتا دے گا گوگل، کون کون آیا تھا، کون کون نہیں آیا تھا، تو وہ بتا دے گا آپ کو کہ کون کون لوگ تھے۔ اب سقیفہ میں جتنے لوگ بھی جمع ہوئے، نہ یہ اکثریت تھے، اس کو کلیئر کر لیں اپنے ذہن میں، نہ یہ اکثریت تھے، یہ کچھ لوگ تھے جن کے نام آپ کو آرام سے گوگل بھی بتا دے گا، اس لیے میں اب زحمت میں نہیں جا رہا، باقی زحمت آپ خود کیجئے گا۔ اور یہاں پر بحث بھی کیا ہے، سقیفہ کی کاروائی بھی شروع یوں ہوئی ہے کہ پہلے انصار، جس وقت پیغمبر کی حالت ایسی ہو گئی کہ اب تقریباً تھا کہ پیغمبر دنیا سے چلے جائیں گے، تو یہاں بھی یہ صورتحال چل رہی تھی۔ پھر جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت واقع ہوئی، اللہم صلی اللہ، تو پھر ایک ایسی کیفیت طاری ہوئی۔ اب میں بعض مباحث میں نہیں جانا چاہتا کہ کس نے پیغمبر کے بعد کیا کہا اور کیوں کہا، ابھی میں ان مباحث میں نہیں جا رہا، وہ تاریخ میں نہیں جا رہا میں ابھی۔ بحث کیا ہے کہ بالآخر لوگ ٹینشن میں تھے، اور وہاں سقیفہ میں انصار نے جمع ہو کر یہ بحث کو شروع کر دیا کہ پیغمبر کے بعد جانشینی کس کو ملے گی۔ پھر کچھ اکابر صحابہ میں سے وہاں گئے،
اب یہ جو گئے اور پھر وہاں پہ جو کاروائی ہوئی، ساری تاریخ متفق ہیں، نہ اس میں جناب سلمان تھے، نہ اس میں جناب ابو ذر تھے، نہ اس میں جناب مقداد تھے، نہ اس میں حذیفہ یمانی تھے، نہ زبیر بن عوام تھے، نہ اس کے اندر بہت سارے صحابہ موجود نہیں تھے۔ یہ جو کبار جن کو کہا جاتا ہے، بڑے صحابہ، اگر ابو ذر سے بڑا کوئی ہے تو لا کر دکھا دو، سلمان سے بڑا کوئی صحابی ہے تو لا کر دکھا دو، حذیفہ یمانی سے بڑا کوئی صحابی ہے تو لا کر دکھا دو، ہمارے یاسر سے بڑا کوئی صحابی ہے تو یہ ہے۔ اگر یہ کبار نہیں ہیں ٹھیک ہے، باقی بھی محترم، ہم کسی کے لیے کوئی بات نہیں کر رہے، لیکن اگر 3 یا 4 ادھر ہیں تو 10 علی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ تاریخ ہے آپ کی، یہ تاریخ ہے، اور یہ کبار ہیں، یہ وہ ہیں کہ جن کے لیے احادیث بھری پڑی ہیں، یہ وہ ہیں کہ جن کو لوگ جانتے ہیں کہ یہ اہم ترین اصحاب ہیں، یہ ہیں پیغمبر کے ساتھ، علی کے ساتھ یہ موجود ہے، اور تاریخ کہتی ہے کہ یہ سارے حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہی تھے، یہ نہیں تھے، اور انہوں نے بعد میں مخالفت بھی کی۔ اب یہ جو بحث کی جاتی ہے کہ اکثریت، یہ اکثریت نہیں ہے، بلکہ جب بھی جو بھی سلسلہ ہوا، جیسی بھی کنڈیشنز میں پہلی خلافت کا تعین ہوا تو وہ کچھ لوگ تھے، لیکن اس کے بعد ہوا کیا؟ اب میں تاریخ کی طرف جا رہا ہوں، اس کو غور سے سنیے گا کہ ابھی مدینہ کے لوگ اس چیز کے لیے آمادہ نہیں تھے، لہذا جب ابتدا میں یہ بات پھیلی تو مدینہ میں بہت سارے ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے اس خلافت کو قبول نہیں کیا تھا، اور پھر اہم ترین صحابی سعد بن عبادہ وہ مرتے مر گئے، دنیا سے چلے گئے، ان کو کسی نے قتل کر دیا۔ اب یہ بھی ایک بحث ہے کہ سعد بن عبادہ کہ جو اس نظام کے سب سے بڑے مخالف تھے، اور انہوں نے نہ پہلے خلیفہ کی خلافت کو تسلیم کیا نہ دوسرے خلیفہ کی خلافت کو تسلیم کیا، وہ اچانک ایک دن مارے گئے، اور پھر مشہور ہو گیا کہ ان کو جنوں نے مار دیا۔ دیکھیے یہ عدالت کا زمانہ ہے، میں اب اس سے زیادہ بحث میں نہیں جاؤں گا، یہ عدالت کا زمانہ ہے، اصولاً یہ ہونا چاہیے تھا کہ جب یہ بات ہوئی تو کیس ہونا چاہیے تھا، تحقیقات، اتنے بڑا صحابی سردار ہے انصار کا، قربانیاں ہیں، ان کا ایک درجہ ہے، ان کا ایک مقام ہے، تو میں زیادہ بحث نہیں کرتا۔ پاکستانی پولیس کو بھی کیس دے دو گے آج، 1 ہفتے میں بتا دے گی، اس سے زیادہ بات نہیں کروں گا میں۔ ہاں یہ جنوں والے کیس ہماری پولیس آج بھی حل کر سکتی ہے، چاہے 1400 سال پرانا کیس کیوں نہ ہو، لہذا میں اس بحث میں جانا نہیں چاہتا، لیکن یہ واحد کیس ہے دنیا کا کہ جو بیچارے جنوں کے سر پہ ڈال دیا گیا۔ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں پاکستانی پولیس کو دے دیں گے تو انشاءاللہ 1 ہفتے میں بتا دیں گے کہ سعد بن عبادہ کا قاتل کون ہے۔ لہذا عزیزان من، یہ سارے حالات ہیں، یہ تاریخ ہے۔ اب مدینہ کے اندر ایک بڑی تعداد تھی جو کہ غدیر کے بعد متوجہ تھی، پھر ہوا کیا؟ سب سے پہلے بنو اسلم ہیں۔ اب بنو اسلم بعد میں کیا ہوئے، اگر وہ سمجھ میں آ جائے تو یہاں ان کی کاروائی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ جب کوفہ آباد ہوا ہے تو کوفہ میں سب سے پوش علاقہ، میں آج کی زبان میں بات کروں گا، کوفہ کا ڈیفنس، کوفہ کا ڈیفنس، یہ کس کو دیا گیا؟ بنو اسلم کو۔ باقی تاریخ کو آپ خود جوڑ لیجئے گا، میں اس سے زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ کوفہ کس نے آباد کیا اور کس نے تقسیم کی زمینیں، یہ آپ خود فیصلہ کر لیجئے گا، میں اس سے زیادہ بھی بحث میں نہیں جا رہا۔ کوفہ کے اندر ان کو، یہ وہ قبیلہ ہے کہ جو ایک دم سے کوفہ کے اندر، مدینہ کے اندر وارد ہوا، اور چونکہ یہ جنگجو لوگ تھے، انہوں نے تلواریں لے کے لوگوں کو زبردستی، یہ تاریخ کے الفاظ ہیں، میرے الفاظ نہیں ہیں، اور اس کوفے کے، آپ غور کیجئے گا، یہاں بنو اسلم نے آ کر یہ کاروائی شروع کی، اور وہاں سے ابو سفیان مکہ سے اٹھتے ہیں اور راتوں رات مدینہ پہنچتے ہیں، اور جب مدینہ پہنچتے ہیں تو ان کے جو اشعار ہیں وہ سارے کے سارے حضرت امیر المؤمنین کی خلافت اور حمایت میں ہیں، اور یہ نعرے لگاتے ہوئے وہ حضرت امیر المؤمنین کے گھر پہنچتے ہیں، اور گھر پہنچنے کے بعد حضرت امیر سے کہتے ہیں ابو الحسن اپنا ہاتھ دو، میں تمہارے ہاتھ پر بیعت کرنے آیا ہوں، کیونکہ پیغمبر کے بعد تم سے زیادہ اس خلافت کا حقدار کوئی نہیں ہے۔ کوئی بھی اہل سنت کی تاریخ اٹھا لیں، کوئی بھی سیرت کی کتاب اٹھا لیں جس میں ڈیٹیلز موجود ہوں، وہاں پر آپ کو یہ سارے واقعات مل جائیں گے۔ حضرت نے کیا جواب دیا؟ حضرت نے جواب دیا کہ میں نے تجھے کبھی بھی اسلام کے لیے خیر خواہ نہیں پایا،
اور مجھے تیری بیعت کی ضرورت نہیں ہے۔ اب میں آپ کو صرف تاریخ میں یہ بتانا چاہتا ہوں، وہ سینیریو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو قائم ہوا۔ اس سینیریو کے بعد جب یہ بنا اور حضرت نے اس آفر کو رد کیا، اب آپ سوچیں اس ساری کیفیت کے پیچھے خواہش کیا تھی؟ خواہش یہ تھی کہ ایسی جنگ مدینہ کے اندر برپا کی جائے کہ جس جنگ کے ذریعے سے اسلام کے شجر کو یہیں ختم کر دیا جائے۔ اور جب جناب امیر نے یہ دیکھا کہ اس وقت تلوار نکالنے کا مطلب اسلام کی تباہی ہے، حضرت نے تلوار کو اندر رکھا اور پھر حضرت کو جنگ پر مجبور کرنے کے لیے حضرت کے دروازے کو آگ بھی لگائی گئی، حضرت کے گلے میں رسی ڈال کر حضرت کو کھینچا بھی گیا۔ اب آپ کو پتہ لگا کربلا شروع کہاں سے ہوئی ہے، کربلا کا آغاز کہاں سے ہوا ہے۔ یہ وہ تاریخی حقائق ہیں۔ اب میں بحث میں نہیں جانا چاہتا، بعد میں کیا ہوا، آپ نے ایک نظام بنایا تھا، اچھی طرح سے تمام میرے نوجوان ذہن میں رکھیں، تاریخ اسلام میں اگر کسی خلیفۃ المسلمین کے اوپر حقیقی اجماع ہوا ہے اور اکثریت جمع ہوئی ہے، پیغمبر کے 25 سال کے بعد مولا کائنات امیر المؤمنین کا ہاتھ ہے کہ جس کی خلافت پر اصل حقیقت میں اکثریت مسلمانوں کی جمع ہوئی ہے۔ واحد خلیفہ ہے، چیلنج کے ساتھ کر رہا ہوں، واحد خلیفہ ہے جو اکثریت سے منتخب ہوا۔ اچھا اب ہو گیا، چلیں جو بھی چلا، جیسا بھی نظام چلا، ہم آپ کا یہ نظام بھی مان لیتے ہیں۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہی نظام وہ نظام ہے کہ جس کے ذریعے سے آنے والا حاکم وہ امام ہوگا کہ جس کی معرفت اگر حاصل نہ ہو تو انسان کفر اور جاہلیت کی موت پر مر جائے گا، ہم یہ بھی مان لیتے ہیں، چلیں ٹھیک ہو گیا، یہی نظام۔ اس نظام کا نام آپ نے کیا رکھا؟ خلافت، جبکہ آپ کے اپنے علماء کیا کہتے ہیں کہ خلافت کچھ عرصے تک راشدہ رہی اور اس کے بعد بہت جلد ملوکیت میں تبدیل ہو گئی۔ کتاب کا نام سنا ہوا ہے خلافت و ملوکیت، ابو الاعلی مودودی صاحب کی کتاب ہے، اور اس میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ یہ خلافت بہت جلد بادشاہت میں تبدیل ہو گئی، لیکن آپ نے اس کا نام خلافت رکھا، کوئی بات نہیں، 1300 سال تک یہ چلتا رہا، کوئی بات نہیں۔ لیکن آج سے تقریباً 100 سال پہلے انگریزوں نے خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیا۔ ایسے ہی ہے نا بھائی، کوئی نئی تاریخ تو نہیں پڑھ رہا۔ جنگ جہانی اول میں کیا ہوا؟ پہلی فرسٹ ورلڈ وار میں ایک مسئلہ جو سامنے آیا وہ کیا ہوا؟ خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیا۔ اس خلافت کے ختم ہونے پر پوری دنیا میں ایک واحد تحریک چلی تھی جو یہاں پر ہمارے ہندوستان و پاکستان میں خلافت موومنٹ کے نام سے چلی، لیکن کیا ہوا؟ خلافت ختم کر دی گئی۔ چلیں کوئی بات نہیں، ہم یہاں تک آپ کے ساتھ ہیں۔ اب یہ بتائیے کہ پچھلے 100 سال سے آپ کے پاس وہ کون سا سیاسی نظام ہے، وہ کون سا خلیفہ ہے، وہ کون سا امام ہے کہ اس کی معرفت اگر حاصل نہ ہو تو کفر کی موت مریں گے؟ جو نظام آپ نے رکھنا ہے اس کا جو مرضی نام رکھنا ہے، اب ہم سے نہیں پوچھیں، اپنے ہی بزرگوں سے پوچھیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہی اسلام کا حقیقی نظام ہے اور یہی نظام تھا، اسی نظام سے وہ امام بننا تھا کہ جس کی معرفت کے بغیر کفر کی موت صادق آئے گی، تو اب ہمارا سوال آپ سے اب یہ ہے کہ پچھلے 100 سال سے بھئی آپ خلیفہ ہی لے آئیں، ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ آپ خلیفہ لے آئیں۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیے ہمارے ساتھ تو مسئلہ ہے، آپ ہم سے کہیں گے تم اپنا امام لاؤ، تو ہم نہیں لا سکتے، کیونکہ بنانا امام کا اللہ کا کام ہے، اس کو ظاہر بھی کرنا اللہ کا کام ہے، غائب کرنا بھی اللہ کا، یہ تو اللہ کے کام ہے، ہمارا تو کام ہی نہیں ہے کوئی۔ لیکن آپ کا تو مسئلہ نہیں ہے نا۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ نظام لوگوں کی ذمہ داری ہے تو پچھلے 100 سال سے یہ ذمہ داری کون انجام دے رہا ہے؟ اگر نہیں دے رہا تو کیوں نہیں دے رہا؟ چلو آپ کو 100 سال میں خیال نہیں آیا، اب ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی تمہارا کوئی امام نہیں ہے جس کی معرفت کے بغیر تم ایمان کی موت مرو، تو اگر اپنے آپ کو کفر کی موت سے بچانا ہے تو اب ہوش کے ناخن لو، اپنے علماء سے جا کر کہو بھئی قبلہ آپ گھر میں کیوں بیٹھے ہو، آؤ اور آ کر بناؤ۔ اگر ہمارے بننے سے خلیفۃ الرسول بنتا ہے تو پھر آج خلیفۃ الرسول کا انتخاب کیوں نہیں کر رہے؟ بھئی ہم سے مت پوچھیں، آپ کا تو آپس میں اجماع ہے نا، آپ جمع ہو جائیں، آج جمع ہو کر بنا لیں کسی کو۔ اور اگر آج نہیں بنا سکتے تھے اور آج نہیں بنا سکتے، اگر آج حکم خدا جاری نہیں ہو سکتا، اگر آج یہ کام نہیں ہو سکتا تو پھر پہلے کیسے ہوا؟
بھئی کوئی بھی ترکیب استعمال کر لیں آپ، ہمیں تو مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ کا مسئلہ ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو سمجھ لو کہ یہ 100 سال سے جو تم خالی چلے آ رہے ہو، یہ سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ نظام اسلام کا نظام نہیں ہے، مسلمانوں کا اپنا بنایا ہوا تو ہو سکتا ہے، خدا اور رسول کا دیا ہوا نظام نہیں ہے۔ یہ ہمارے سوال ہیں، کسی کی کوئی اہانت، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب اگر آپ ہم سے پوچھتے ہیں، مسئلہ کیا ہم سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ جو کہتے ہو کہ امام بنانا خدا کا کام ہے، تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ اب میں یہاں سے گفتگو شروع کر رہا ہوں، انشاءاللہ اگلے دنوں میں ساری گفتگو ہماری یہ ہوگی۔ سب سے پہلے میں آپ بالکل علمی طور پر وارد ہوں گے، ہم آپ سے کہتے ہیں آپ آؤ اور امام کا کوئی بھی معنی، کوئی بھی لفظ اور کوئی بھی ڈیفینیشن ہمیں دو۔ کھلا چیلنج ہے میرا، بالکل اوپن چیلنج دے رہا ہوں میں، آپ کو اختیار ہے، آپ اس ضمن میں امام کا کوئی بھی، جس کی ہم بات کر رہے ہیں، اس کا کوئی بھی نام، کوئی بھی ڈیزگنیشن، جس بھی عنوان سے آپ کے پاس ہے تاریخ میں، اس کی کوئی بھی پراپر ڈیفینیشن آپ کو یہ ہوتا ہے، وہ ڈیفینیشن ہمیں دو، وہ ڈیزگنیشن ہمیں دو۔ میں قرآن سے ثابت کر کے بتاؤں گا کہ ہر مقام پر اختیار صرف خدا کے پاس ہے۔ لہذا اس عنوان سے کہ مسلمانوں کے تمام نظام کو جو اپنے اختیار میں رکھے گا، 3 عناوین ہمارے سامنے تاریخ میں آئے ہیں، 3 نام، 3 چیزیں۔ پہلا خلیفہ، دوسرا امام، تیسرا ملک، بادشاہ، ملوکیت جس سے لفظ نکلا ہے۔ یہ 3 لفظ ہیں۔ ان 3 کے علاوہ اسلام کا بنایا ہوا، مسلمانوں کا بنایا ہوا حکومت اسلامیہ کے نظام کو ہاتھ میں رکھنے والا کوئی اور نظام نہیں ہے۔ اب یا وہ خلیفہ کے عنوان سے ہے، یا امام کے عنوان سے ہے، یا ملک اور بادشاہ کے عنوان سے۔ پس 3 ہو گئے، امام، خلیفہ، ملک۔ اب ہم نے قرآن سے دیکھنا ہے کہ اللہ نے امام کا ذکر کیا ہے یا نہیں، خلیفہ کا ذکر کیا ہے یا نہیں، ملک کا ذکر کیا ہے یا نہیں۔ اور اگر اللہ نے نہیں کیا تو ہمارے پاس دلیل نہیں، اور اگر اللہ نے کیا ہے تو جہاں پر بھی اللہ نے کسی کو خلیفہ بنایا، لوگوں سے بنایا یا خود بنوایا؟ اور اگر خود بنایا ہے تو اللہ نے کوئی معیار دیا یا نہیں، کوئی ہمیں سٹینڈرڈ دیا یا نہیں، کوئی بتایا یا نہیں بتایا؟ اگر بتایا تو وہ سٹینڈرڈ دیکھ لو، جو اس پر آتا جائے گا ہم اسے خلیفہ مانتے چلے جائیں گے، کوئی بحث نہیں، کوئی لڑائی نہیں۔ پھر پوچھیں گے آپ سے اس پر کہ امام کا لفظ، اگر آپ کہتے ہو کہ امام ہوگا تو آپ ہمیں امام بتا دو۔ آپ نے امام کی جو بھی ڈیفینیشن دی، جو بھی بات کی امام کی، ہم قرآن سے لا کر ثابت کریں گے کہ آیا اللہ امام بناتا ہے یا نہیں بناتا۔ اور پھر تیسرا کیا ہے؟ ملک، بادشاہ۔ دینی امور میں، دین کے مسائل کے اندر اگر ملک یا بادشاہ بھی ہو، جس نے کیا کرنا ہو، بادشاہت کرنی ہو، جنگ کرنی ہو، لڑائی قتال کرنی ہو، اگر دین کے دائرے میں ہے، خدا بناتا ہے یا نہیں۔ انشاءاللہ کل ہم بحث کو یہاں سے شروع کریں گے۔ تعریف کیا ہے خلافت، امامت یا ملک کی، تینوں کی؟ یا وہ دین اور دنیا دونوں کے امور دیکھے گا، یا صرف دین کے امور میں امامت ہے، یا صرف دنیا؟ چوتھی کوئی کنڈیشن بنتی ہو تو آپ مجھے بتا دیجیے گا۔ امامت کے لیے ان 3 حالتوں میں سے خارج نہیں ہے، یا خلیفہ اگر ہے یا امام ہے تو کس کے لیے ہے؟ کہا جی دینی امور میں، دنیا سے کوئی تعلق نہیں، ہم اس کو بھی دیکھ لیں گے۔ آپ نے کہا جی دنیاوی امور میں ہو، دین میں نہ ہو تو اس کو بھی دیکھ لیں گے، دونوں ہی اس کے پاس ہوں، اس کو بھی انشاءاللہ، دین و دنیا، ان تینوں ڈیفینیشن، لیکن ان تینوں عنوان سے باہر نہیں ہے۔ لہذا انشاءاللہ آئندہ کی بحث اس پر ہوگی۔ ابتدا ہم کریں گے کہ آپ نے جو عنوان سب سے پہلے دیا خلیفہ کا، سب سے پہلا عنوان جو دیا گیا وہ کیا ہے؟ خلافت۔ تو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ اللہ نے کسی کو خلیفہ بنایا یا نہیں، اور جب پہلا خلیفہ بنایا تو اللہ نے معیار کیا رکھا۔ انشاءاللہ یہاں سے کل بحث کو آغاز کریں گے۔ دوسرا دن ہو گیا ہے امام حسین کو کربلا میں، 2 محرم کو امام کربلا میں وارد۔ امام کربلا میں وارد ہوئے ہیں، اور حالات کیا ہیں آپ جانتے ہیں کہ ہور سے مرحلہ چل رہا ہے، امام کوفے کی طرف جانا چاہتے ہیں، ہور لشکر کو دباتا ہے دوسری جانب۔ اسی ٹکراؤ کی کیفیت میں ایک جگہ آئی ہے کہ جہاں امام کا گھوڑا آ کر رک گیا۔ بعض روایات کے مطابق امام نے 7 سواریاں تبدیل کی،
اور جب حرکت نہیں ہوئی تو امام نے کہا اب جناب عباس سے عباس خیمے لگا دو. امام کربلا میں وارد ہو رہے ہیں اور ابھی خیمہ لگا تو جناب زینب سلام اللہ علیہا خیمے لگنے کے بعد امام کے پاس آئیں. کہا بھائی جب سے سرزمین پر آئی ہوں میرا دل ہول رہا ہے, میرے دل کو قرار نہیں ہے. امام نے کچھ لوگوں کو بلوایا, بلانے کے بعد پوچھا زمین کو کیا کہتے ہیں؟ کسی نے کہا نینوا, کسی نے کہا ماریا, کسی نے بتایا کربلا. تو جب امام نے کربلا کا نام سنا کہا خدا ہمیں کرب اور بلا سے اپنی پناہ میں رکھے, لیکن فرمایا یہی وہ زمین ہے جو ہماری مقتل گاہ بنے گی. یہ وعدہ کہا. جناب زینب کا امام حسین کے ساتھ جو رابطہ رہا ہے تاریخ میں وہ عجیب ہے. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا, صرف چند ایک مقامات عرض کروں گا اور بحث کو تمام. بچپن سے جناب سیدہ نے جناب زینب کی تربیت ایسی کی تھی کہ جب تک جناب زینب امام حسین کے چہرے کی زیارت نہ کر لیتی بی بی کو سکون نہیں آتا. میرے کو استاد نے یہ واقعہ کہیں نقل کیا تھا, فرمایا کہ جب جناب زینب کی شادی ہوئی اور آپ جناب جعفر کے گھر تشریف لے گئیں, عبداللہ کے جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کے گھر تشریف لے گئیں, تو 3 دن گزر گئے جناب زینب کو امام حسین کو دیکھے ہوئے. فرمایا یہاں امام حسین کی اپنی حالت عجیب سی تھی. نہ صرف امام حسین, امام حسن, مولا کائنات, سب کی حالت عجیب سی تھی کہ جناب فضہ سے برداشت نہیں ہوا. سر پر چادر لی اور ایک مرتبہ جناب عبداللہ کے گھر کی طرف گئیں. کہ ابھی دہلیز پر پہنچی تھیں, حجرہ جناب زینب میں نگاہ پڑی, دیکھا کہ اپنا سر سجدے میں رکھا ہوا ہے اور رو کر کہہ رہی ہیں بار الہ مجھے 3 دن ہو گئے حسین کو دیکھے ہوئے. ابھی یہ بات ہو رہی تھی, پیچھے سے امام حسین علیہ السلام تشریف لائے اور جناب زینب اٹھ کر اپنے بھائی سے ملی. 3 دن ہو جائیں تو زینب سے برداشت نہیں ہوتا. بس ایک بار مجھے بتاؤ کہ جب ذوالجناح امام کا گودال سے خالی واپس آیا ہے نا عزیزوں, تو روایات یہ کہتی ہیں کہ تمام بیبیاں خیمے کے دروازے پر بیٹھی ہوئی تھیں, امام حسین کی منتظر تھیں. بیبیوں نے کسی کا انتظار ایسے نہیں کیا تھا جیسے امام حسین علیہ السلام کا انتظار کر رہی تھی. جب تک جناب عباس زندہ تھے بیبیوں نے کبھی سوال نہیں کیا تھا, لیکن جب جناب عباس شہید ہو گئے اور امام حسین جا رہے تھے تو بیبیوں نے ابا کا دامن پکڑ کر سوال کیا, کہا مولا ہمیں اب کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو. جب تک جناب عباس زندہ تھے کسی بیوی نے سوال نہیں کیا تھا, لیکن جب امام حضرت عباس شہید ہو گئے تو اب بیبیاں سوال کریں مولا کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو. کہو میرے بعد تمہارا نگہبان خدا ہے. کہا مولا پھر بھی کس کی سرپرستی میں؟ کہا میرے بعد سید سجاد اور جناب زینب کی سرپرستی. یہ کہہ کر جب امام چلے تھے بیبیاں آ کر دروازے پر بیٹھ گئی تھیں, منتظر تھی کہ شاید مولا ایک بار پلٹ کر آ جائیں. اب بیبیاں بیٹھی ہوئی انتظار میں. جب ایک مرتبہ ذوالجناح کی ٹاپوں کی آواز کو سنا بیبیاں یہ سمجھی کہ شاید امام حسین آئے ہوں گے. ایک مرتبہ جب تڑپ کر باہر نکلی تو دیکھا ذوالجناح خالی آ رہا ہے. بس عزیزانو جب خالی ذوالجناح دیکھا ایک مرتبہ بیبیوں نے ذوالجناح کو چاروں طرف سے گھیر کر گریہ کرنا شروع کیا. لیکن راوی کہتے ہیں کہ 2 بیبیوں کے عجیب کام تھے. ایک مرتبہ جناب زینب آگے بڑھی, آگے بڑھ کر ایک مرتبہ جب ذوالجناح کے سر کے پاس آئیں تو دیکھا کہ ذوالجناح کے سر پر بھائی کا خون لگا ہوا ہے, خون سے ماں کے دودھ کی خوشبو آ رہی ہے. بس جناب زینب نے پہچانا کہ یہ میرے بھائی کے دودھ, میرے بھائی
بھائی کے خون کی خوشبو ہے۔ ایک مرتبہ تلہ زینبیہ کی طرف دوڑنا شروع کیا۔ مقتل کہتا ہے دوسری بی بی کون ہے؟ حسین کی 4 سالہ بیٹی ہے۔ راوی کہتے ایک مرتبہ آگے بڑھی جناب سکینہ اور ایک مرتبہ گھوڑے کی لگام کو تھام کر کہتی ہے اے میرے بابا کے زلجنا، اے میرے بابا کے گھوڑے، بس مجھے اتنا بتا دے ظالموں نے میرے بابا کو قتل کرنے سے پہلے پانی پلایا ام ذبحوہ عطشانا، یا پیاسا ہی میرے بابا کو شہید؟ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔